بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مختلف اوقات میں 9 شادیاں کی اور ان کے علاوہ آپ کی کئی بندیاں بھی تھیں۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلا نکاح دختر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 2 ہجری میں ہوا۔ نکاح کے وقت حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک 18 یا 19 سال تھی، جبکہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک 25 سال تھی۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 5 بچے: حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا امام محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدہ بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئیں۔ حضرت سیدنا امام محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن میں ہی وصال فرما گئے تھے۔ نمبر 2، حضرت ام البنین بنت حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی نکاح نہیں کیا تھا۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ام البنین بنت حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا، جن سے حضرت عباس، حضرت جعفر، حضرت عبداللہ اور حضرت عثمان یہ 4 صاحبزادے پیدا ہوئے۔ حضرت عباس کے علاوہ باقی تینوں صاحبزادے میدان کربلا میں حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ شہید ہوئے۔ نمبر 3، حضرت لیلہ بنت مسعود۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تیسرا نکاح حضرت لیلہ بنت مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا، جن سے حضرت عبید اللہ اور حضرت ابوبکر پیدا ہوئے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان دونوں صاحبزادوں نے میدان کربلا میں جام شہادت نوش فرمایا۔ نمبر 4، حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چوتھا نکاح حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا، جن سے حضرت محمد اصغر اور حضرت یحییٰ پیدا ہوئے۔ روایت کے مطابق ان دونوں صاحبزادوں نے بھی میدان کربلا میں جام شہادت نوش فرمایا۔ نمبر 5، حضرت سیدہ امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 5واں نکاح حضرت سیدہ امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا۔ حضرت سیدہ امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دختر نیک اختر سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی تھیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی حضرت سیدہ امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے پناہ محبت تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حالت نماز میں انہیں اپنے کندھوں پر سوار کر لیتے اور جب رکوع میں جاتے تو انہیں اتار دیتے اور جب سجدے کے بعد دوبارہ قیام کرتے تو انہیں پھر اٹھا کر کندھوں پر سوار کر لیتے۔ روایت کے مطابق حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصیت کے مطابق ان سے نکاح کیا۔ حضرت سیدہ امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محمد اوس پیدا ہوئے۔ نمبر 6، حضرت خولہ بنت جعفر۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 6واں نکاح حضرت خولہ بنت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا، جن سے حضرت محمد اکبر پیدا ہوئے، جو تاریخ میں محمد بن حنفیہ کے نام سے مشہور ہوئے۔ نمبر 7، حضرت ام حبیب بنت ربیعہ طلغیہ۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 7واں نکاح حضرت ام حبیب بنت طلغیہ سے کیا،
جن سے حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئیں۔ نمبر 8 حضرت سعید بنت عروبہ بن مسعود ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 8واں نکاح حضرت سعید بنت عروبہ بن مسعود ثقفی سے ہوا۔ حضرت ام سعید سے حضرت ام الحسن اور رملہ کبریٰ پیدا ہوئیں۔ نمبر 9 حضرت مہیہ بنت عمرو قیس۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 9واں اور آخری نکاح حضرت مہیہ بنت عمرو قیس سے کیا، جن سے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی پیدا ہوئیں، جو بچپن میں ہی اس جہاں فانی سے کوچ فرما گئیں۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلسلہ نسب آپ کے صاحبزادوں حضرت سیدنا امام حسن، حضرت سیدنا امام حسین، حضرت محمد بن حنفیہ، حضرت عباس، حضرت جعفر اور حضرت عمر سے چلا۔ روایات میں آپ کے 7 بیٹوں کے حوال کا تذکرہ موجود ہے، جن میں سے پہلے حضرت سیدنا امام حسن، سیدنا امام حسین، حضرت محمد بن حنفیہ، حضرت عباس، حضرت جعفر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے چلا۔ روایات میں آپ کے 7 بیٹوں کے احوال کا تذکرہ موجود ہے، جن میں سے پہلے سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سب سے بڑے صاحبزادے خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لخت جگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے نواسے حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب بے شمار ہیں۔ آپ 3 ہجری میں پیدا ہوئے اور 29 ہجری میں اس جہاں فانی سے کوچ فرمایا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا تھا کہ میرا یہ بیٹا مسلمانوں کے 2 گروہوں میں صلح کا باعث ہوگا۔ چنانچہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ پیش گوئی اس وقت پوری ہوئی جب آپ نے امت مسلمہ کے اتحاد کے لیے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دست حق پر بیعت کر لی اور خود مدینہ منورہ تشریف لے آئے، جہاں آپ نے ساری زندگی بسر کی۔ نمبر 2 حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دوسرے صاحبزادے اور خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہر دل عزیز اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لاڈلے نواسے ہیں۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4 ہجری میں پیدا ہوئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ سے بے پناہ محبت تھی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ہی کو اپنے کندھوں پر سوار کر لیا کرتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 61 ہجری میں واقعہ کربلا میں شہید کیے گئے۔ نمبر 3 حضرت عباس، حضرت ام البنین بنت حزام کلبیہ کے بدن سے تولید ہوئے۔ آپ نے واقعہ کربلا میں حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ تھے، جب ابن زیاد نے اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دریائے فرات کا پانی بند کر دیا اور وہ پیاس سے نڈال ہونے لگے، تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ایک ہاتھ میں تلوار لی اور دوسرے ہاتھ میں مشکیزہ لے کر دریائے فرات پر روانہ ہوئے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریائے فرات سے پانی بھرا، لیکن اس دوران ابن زیاد کے بدبخت سپاہیوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا راستہ روک لیا، جہاں آپ بڑی بہادری سے لڑے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دونوں بازو کٹ گئے۔ آپ نے پانی لے جانے کی کوشش جاری رکھی، یہاں تک کہ لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ تو ملتے ہیں دوستوں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔